الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة البقرة وقال لهم نبيهم أن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم واللہ یؤتی ملکہ من یشاء واللہ واسع علیم۔ ترجمہ: اور پیغمبر نے ان سے یہ بھی کہا کہ خدا نے تم پر طالوت کو بادشاہ مقرر فرمایا ہے۔ وہ بولے کہ اسے ہم پر بادشاہی کا حق کیوں کر ہو سکتا ہے؟ بادشاہی کے مستحق تو ہم ہیں اور اس کے پاس تو بہت سی دولت بھی نہیں۔ پیغمبر نے کہا کہ خدا نے اس کو تم پر فضیلت دی ہے اور بادشاہی کے لیے منتخب فرمایا ہے۔ اس نے اسے علم بھی بہت سا بخشا ہے اور تن و توش بھی بڑا عطا کیا ہے، اور خدا کو اختیار ہے جسے چاہے بادشاہی بخشے۔ وہ بڑا کشائش والا اور دانا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نبی نے بنی اسرائیل کو خوشخبری سنائی کہ تمہاری درخواست قبول ہو گئی کہ تم نے اپنے لیے ایک بادشاہ یا امیر جو ہے وہ طلب کیا تھا، اور طالوت کو اللہ نے تمہاری قیادت کے لیے منتخب فرمایا ہے۔ بحث و تکرار، نکتہ چینی، فخر و غرور بنی اسرائیل کا مزاج بن چکا تھا، اور اس موقع پر بھی یہی ظاہر ہوا۔ وہ کہنے لگے کہ طالوت ہمارا کیسے امیر بن سکتا ہے؟ یہ استحقاق تو ہمارا ہے، ہمارا یہ حق ہے، ہمارے پاس مال و دولت کی بھی بہتات ہے، نسلی اعتبار سے بھی ہم اس سے فائق ہیں۔ اصل میں بنی اسرائیل اپنے 12 قبائل میں سے نبوت کو قبیلہ بنی لاوا کا اور حکومت و امارت کو بنی یہودا کا حق سمجھتے تھے۔ علاوہ ازیں حضرت طالوت کی مالی حیثیت بھی کمزور تھی، تو اس وقت کے نبی حضرت شموئیل علیہ السلام نے ان کے اعتراض کے 4 جواب دیے۔ پہلا یہ کہ امارت کے لیے طالوت کا انتخاب اللہ نے خود کیا ہے، اور یقیناً اللہ کا انتخاب غلط نہیں ہو سکتا۔ دوسرا یہ کہ وہ فنون حرب کا علم بھی تم سے زیادہ رکھتے ہیں اور قد و قامت اور جسمانی صحت میں بھی ممتاز ہیں، اور یہی 2 چیزیں تمہارے یہاں بھی فوج کی امارت کے لیے ضروری ہیں۔ تیسرا یہ کہ اللہ جسے چاہتا ہے اسے اپنا ملک دے دیتا ہے، اس کی عطا پر کسی کو اعتراض کا حق حاصل نہیں۔ چوتھا یہ کہ اللہ بڑی وسعت والا ہے، تنگ دست کو خوشحال کر دینا اور پست کو بلند کر دینا اس کے لیے بالکل بھی مشکل نہیں۔ پھر وہ علیم ہے، وہ خوب جانتا ہے کہ کس میں کتنی صلاحیت ہے اور کس میں صلاحیت نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ قصے مسلمانوں کو اس وجہ سے عطا فرمائے ہیں کہ مسلمانوں کی جد و جہد کے دوران اگر کبھی بھی کوئی ایسا واقعہ پیش آئے، ایسی صورتحال پیش آئے کہ مسلمانوں کی تحریک ایسے حالات سے گزر رہی ہو، تو وہ ان آیات سے، ان واقعات سے اپنے لیے ہدایت حاصل کر سکیں۔ اور جیسا کہ بیان ہوا کہ جس وقت یہ آیتیں نازل ہوئیں اس وقت غزوہ بدر ہونے والا تھا، جس کے اندر مسلمانوں کا بڑا ایک امتحان ہونے والا تھا، تو یہ اسی وقت کی تیاری ہے۔ لیکن یہ آیتیں ہمیشہ ہمیش کے لیے ہیں، اور ہمیشہ ہمیش کے مسلمانوں کے لیے یہ ہدایت کا ذریعہ بنتی رہیں گی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔